انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو احمدی ہیں یا ان کو مرزائی بھی ہم کہتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا مرتد ہیں. یہ خطرناک بات بھی ہے اگر اس کو ایک زاویے سے دیکھا جائے تو. آپ کے وہ سٹیزنز ہیں سارے، آپ پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کروائیں گے، پھر آپ اس کے بعد ان کو مرتد کریں گے. مرتد کی سزا واجب القتل ہوگی، تو کیا ہر سڑک کے اوپر آپ کشت و خون کی ایک دوبارہ سے بازار گرم کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ نہایت خوفناک سٹیٹمنٹس ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اتنے سینئر لیول کے اوپر یہ کونسل بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ اسٹیٹ کے ساتھ قدم ملا کر چلیں، رادر یہ اسٹیٹ کو مشکل کے اندر ڈال دیں. اور پھر ان کی انہی باتوں کی وجہ سے ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. یہ آج آپ کا ٹاپک بنا ہے، تیسرے دن سرد خانے میں بالکل جائے گا کیونکہ بات ہی نہایت لگو ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کرنا. ٹھیک، میں واپس آتا ہوں. ہم تو بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سبق سیکھیں. ہماری اسی طرح ابتدا ہوئی تھی. آج ہم کہاں بیٹھے ہیں یہاں پر، میں پرائم ٹائم پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جزیہ لینے اپنے ان سے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے حدیث جبریل میں جو آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے بالفاظ دیگر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی جان اور مال محفوظ رہیں. بالکل ٹھیک. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی طرح سے مسلمان وہ ہے کہ جو یہ شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ زکوٰۃ کے بعد دیگر ارکان جو ہیں. رسول اللہ جب اسلام لے کر آئے تھے تو لوگوں کو دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی. یعنی اس مسلمان بننے کے لیے جو شرط ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. انبیاء پر ایمان ہے، معاد پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے. باقی چیزیں لوگوں کی تشریحات. پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے دوسروں کی تکفیر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ان کا وہ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ پیسوں کی نمائندگی کرتے ہیں، باہر کی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. اب اس وقت بھی ایسا لٹریچر حج کے دنوں میں خصوصاً پاکستان میں آتا ہے جس میں اپنے علاوہ دیگر تمام مسالک کو کافر، زندیق، فاسق، مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. قادیانیوں کا جہاں تک تعلق ہے، جس طرح سے ایران میں ہوا محمد علی باب کو اٹھایا گیا، اسی طرح سے بعض اور علاقوں میں تو برصغیر میں چونکہ یہاں پر مسلمان جذباتی ہیں اور دین سے ان کی اٹیچمنٹ معقولیت سے زیادہ جو ہے جذباتیت کی حد تک موجود ہے، اس لیے اس کا استحصال کرنے کے لیے ایسے فرد کو اٹھایا گیا جو ان کا اپنا گماشتہ تھا، ان سے پیسے لیتا تھا اور مسلمانوں کے اندر اختلاف کا بیج اس نے بویا. اب جو بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے گا وہ کذاب بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے تمام امت مسلمہ کے مستند علماء کی نظر میں. اس میں کوئی بحث اور کوئی گفتگو کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ آپ اس میں عقیدتی بحث کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا. یہ بالکل صراحتاً ایسی بات ہے جس پر سب نے مہر لگائی. میں مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ شریف کا نام لوں گا اور اسی طرح سے مولانا علی غضنفر کراروی جو آدمی موجود ہیں، یہ ان علماء تشیع کے سرخیل تھے اس دور میں جنہوں نے باقی تمام مسالک کے دیوبند اور بریلویت کے علماء کے ساتھ مل کر اس فتنے کو توڑنے اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے پوری جدوجہد کی، اور اس کا ثمر آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نبی کریم کا عشق اور محبت پوری طرح سے موجود ہے. پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے دوسروں کی تکفیر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ان کا وہ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ
पैसों की नुमाइंदगी करते हैं, बाहर की उन कुव्वतों की नुमाइंदगी करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर फितना फैलाना चाहते हैं। یہ ان علماء تشیع کے سرخیل تھے اس دور میں جنہوں نے باقی تمام مسالک کے دیوبند اور بریلویت کے علماء کے ساتھ مل کر اس فتنے کو توڑنے اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے پوری جدوجہد کی۔ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے دوسروں کی تکفیر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ان کا وہ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ پیسوں کی نمائندگی کرتے ہیں، باہر کی ان قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔